اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو جو ہمارا یہ یوٹیوب پہ جب یہ ویڈیو لگے گی اس کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے کویشچن پوچھ سکیں۔ اچھا، یہ جو بھائی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں بہنوں کو، یا اس طرح کا وہ ایک سینٹیمنٹل سا، میں نے اپنی کورٹ میں بھی ایسے دیکھا ہے کہ تو وہ بہنیں پریشر میں بھی آ کے، محبت میں بھی آ کے، آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں، یا جو بھائی ہے اس کی آرٹیکولیشن کو لے کے جب گیو ان کرتی ہیں تو کیا وہ اپنا جو حصہ ہے وہ دے سکتی ہیں؟ اب بہن نے کر دیا یا نہ کیا، اب بہن جو ہے وہ ماں بھی ہے، ماں ہے وہ بچوں کی، اب اس کے بچے ہو گئے ہیں 15-20 سال کے، اب جو اس کے بچے ہیں ان کو اپنے ماموں کے ساتھ کوئی رغبت نہیں، کوئی رغبت بھی تو ہو بھی سے، اب یہ سب سے بڑے کیسز ادھر بڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نانا نانی کی پراپرٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے میرا کویشچن یہ ہے کہ چاہے اس نے ہبہ کیا ہو ماں نے، بہن نے، یا نہ کیا ہو، بچے جب یہ سوٹ کرتے ہیں کیس تو وہ جی جاتے ہیں۔ اگر بیٹی کی بہن کی شادی نہیں ہوتی تبھی بھی تو اس کو پراپرٹی ملنی چاہیے۔ مرنے والے کی اگر وائف پریگننٹ ہے، پریگننسی میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت کا انتقال روکا گیا ہے، تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ڈیلیوری نہیں ہوگی اور اس کا ڈٹرمنیشن ہوگا کہ یہ میل ہے فیمیل اور اس کا شیئر کیا بنتا ہے۔ تو اسلام نے تو اس کا بھی تفظ کیا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا مگر پیٹ میں ہے۔ جو وصیت کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ وصیت 1/3 اس وقت امپلیمنٹ ہوگی اگر وارثان کے علاوہ کسی اور کو دی جائے گی، جس میں ٹرسٹ ہے یا کوئی دوسرا کاز ہے، کوئی ہے، تاہم اگر وارثان کے درمیان وصیت کی جائے گی تو وہ اس صورت میں امپلیمنٹ ہوگی اگر تمام وارثان اس کو ایگری کریں گے تو بالکل یہ درست ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ اب آپ کا بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ، اب تھوڑا اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، کیونکہ اب ہم نے 2 لاز کی بات کر لی، پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو لا کو بھی اور ہم انہیریٹنس لا آف قرآن کو بھی۔ جو ہمارے ایشوز ہیں انہیریٹنس میں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو خواتین کا حصہ ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، پرنسپل جو ہمارے انہیریٹرز ہیں ان کو انہیریٹنس نہیں ملتی۔ تو آپ کا پریکٹیکل ریزنز کیا ہیں اس کے پیچھے؟ آپ نے پنجاب کے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میرے ساتھ ایز اے تحصیلدار میں نے جو کیس ڈیل کیے ہوئے ہیں، یہ ڈسپیوٹس وہاں پر ہوتا ہے جہاں کوئی بندہ فیملی سے بغیر شادی کر لیتا ہے اور فیملی میں بھی اس کی کوئی شادی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو مرنے والے کے بھائی ہیں یا پہلی بیوی سے اولاد ہے، وہ جو غیر فیملی سے آئی ہوتی ہے یا اس کی اولاد ہے، ان کو وہ اپنے بھائی بہن تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اوکیجنلی ایسا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں وہ جو عورت جو بیوہ ہوئی ہے اس کو بھی وراثت دینے سے انکاری ہوتے ہیں۔ تو اس میں مختلف قسم کے ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی اس کا نکاح نہیں تھا اس کے ساتھ، یہ اولاد تو حرام کی ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایز اے تحصیلدار ایک کیس آیا، میں اس گاؤں کا نام نہیں لیتا چونکہ رسپیکٹیبل فیملیز ہیں، تو وہاں پر ایسا ہوا کہ ایک زمیندار، بگ لینڈ لارڈ، 10-20 مربے کا مالک، اس کی بیوی شادی فیملی میں تھی، اس میں سے بچے تھے، تو دوسری شادی اس نے لاہور میں ٹبی میں کسی لڑکی کو پسند آیا اور اس کے ساتھ کر لی، اس میں سے بیٹا ہو گیا۔ وہ وہاں پر اس نے اپنے گاؤں میں رکھی، جس دن وہ فوت ہوا تو سارا باقی گاؤں اس کی برادری کا تھا، انہوں نے ٹھوڈے مار کر اس کو نکال دیا، وہ چلی گئی۔ اس کی وراثت کا انتقال آیا، میرے سامنے پیش ہوا، وہ کہیں بیچاری کسی اور جگہ چلی گئی، بچے کو لے کر چلی گئی، اس کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا، وراثت میں انتقال ہونا ہے، تو وہ آئی میرے آفس میں، اس نے کہا جی کہ میں اس کی بیوی ہوں اور میرے پاس ایک بچہ ہے، تو مجھے محروم نہ کرنا۔ جب یہ بات دوسرے فریق تک پہنچی تو وہ لوکل ایم پی اے کو گئے، ایم پی اے میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے سیاسی بڑے سپورٹر ہیں، تو وہ لڑکی تو ایسے ہی اس نے اٹھائی تھی اور وہاں سے لائی تھی، وہاں سے نکل گئی تھی، یہ بچہ تو اس کا بعد میں آگے جا کر کسی سے اس نے پیدا کیا ہے اور یہ وہ، تو اس کو نہیں ملنی چاہیے جائیداد۔ میرے ضمیر پر بڑا یہ بوجھ آیا کہ کسی کو محروم کرنا، وراثت سے محروم کرنا، ایک وہ مالکان ہوں اور گاڑیوں پر ہوں اور دوسرا لوگوں کے بھیک مانگتا پھرے محروم ہو کر، اور اللہ کا بنیادی حکم بھی وارث کو محروم نہ کرنا ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔
میں نے ڈی ایس پی کو ایک لیٹر لکھا. میں نے کہا جی مجھے پولیس امداد دی جائے, میں نے وہاں دورہ کرنا ہے, کوئی نقص امن کا خطرہ ہے. تو میں وہاں گیا تو دوپہر کا ٹائم تھا, زور کی اذان ہوئی. تو پٹواری نے وہاں کوئی ٹیبل شیبل لگائے ہوئے تھے, ایک وراثت کے لوگ, سارا گاؤں اکٹھا تھا. تو میں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں چلتے ہیں. تو میں مسجد میں چلا گیا, وہاں نماز پڑھی. میں نے کہا یار ادھر ہی ذرا بیٹھ جاؤ. ہم بیٹھ گئے. تو جو مصلی پر امام صاحب کھڑے تھے تو میں نے ان کو مخاطب کیا, میں آپ یہاں کتنی دیر سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب ادھر تھے امام, وہ فوت ہو گئے آج سے اتنے سال پہلے, اور اب اس کے بعد میں ہوں. میں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو خاندان ہے آپ ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. میں کہ سردار صاحب نے جو دوسری شادی کی تھی اس میں سے بیٹا تھا کوئی ان کا جب وہ فوت ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی تھا, اس کا بیٹا تھا اور بیوی تھی, اور وہ پھر ان کے مرنے کے بعد ان کے جھگڑے ہوئے تو وہ چلی گئی تھی. اور سامنے قرآن میں وہ رکھے ہوئے تھے سارے. تو میں نے کہا آپ کے سامنے آپ مسجد میں مصلی پر بھی کھڑے ہیں اور امام بھی ہیں اور سامنے قرآن مجید بھی موجود ہے, آپ نے صحیح بات کرنی. اس نے جب یہ بات کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میری انکوائری کمپلیٹ, تو میں جا رہا ہوں. میں آیا, میں نے وراثت کا فیصلہ لکھا اور اس میں نے اس کی بیوی کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی میں نے وہ شیئر دے دیا. تو مجھ سے بڑے وہ ایم پی اے متعلقہ بڑے ناراض ہوئے بعد میں. میں کہا سر بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, میں اس کو محروم کر کے مجھے تو نیند نہیں آنی تھی. جو تو ایسا کیا لینڈ لا یہ ہوتا ہے, یہ معاشرے ہمارے میں ایسا ہوتا ہے. دوسرا بیٹیوں کو محروم کرنے کے حوالے سے جو اس کا دوسرا پہلو ہے جو جس پہ بہت زیادہ بحث جیسے بحث, وہ یہ ہے کہ فیملی میں کہیں جو بیٹی چچا کزن میں آ جاتی ہے نا, تو وہ تو یا تو کانسنٹ سے اس کو کہتے ہیں جب ہمیں زمین کی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے ادھر سے بیٹی دے دی, انہوں نے ادھر دے دی. اور جو فیملی سے باہر جاتی ہیں چیز, وہ کہتے ہیں ہماری جائیداد اب چلی جائے گی فلاں خاندان میں, فلاں اس کی اولاد, فلاں شریک کا شریکہ شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر اس کوشش کرتے ہیں کہ فیمیل اس میں محروم ہو جائے. دیکھیں قرآن واضح ہے, جی شادی فیملی میں ہو, شادی فیملی سے باہر ہو, وہ اے شیئر سے ہے, بی سے ہو, زی سے ہو, شیئر جو ہے وہ واضح ہے, بیٹی کا حق ہے. اور وہ حق ہے, اور جو حق نہیں دے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا آئے گا. زہر ہے, وہ گنہگار ہے. وہ کسی کو جائیداد کو ہضم کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ جو زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا بغیر حق کے لے لے گا تو وہ اس کے گلے میں قیامت والے دن لٹکا ہوگا. اچھا, یہ جو بھائی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں بہنوں کو یا اس طرح کا وہ ایک سینٹیمنٹل سا, میں نے اپنی کورٹ میں بھی ایسے دیکھا ہے کہ تو وہ بہنیں پریشر میں بھی آ کے, محبت میں بھی آ کے, آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں, یا جو بھائی ہے اس کی آرٹیکولیشن کو لے کے جب گیو ان کرتی ہیں تو کیا وہ اپنا جو حصہ ہے وہ دے سکتی ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھائی ہے اس نے اپنا حصہ لے لیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کا رکھا ہے, تو اس کو کسی منت سماجت کی, کسی پیار کے حربے سے, کسی ڈر خوف اور ہراسمنٹ کے ذریعے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کا یہ فیل ڈیفینیٹلی وہ کو قابل تحسین نہیں ہے. ایون بہن اگر ایگری ہو جائے کہ میں اس کو دیتی ہوں اور اپنی اولاد کو محروم کر رہی ہے اور بھائی کی اولاد کو وہ دے رہی ہے, تو اپنے بچوں کا حق جب آگے دے رہی ہے تو وہ بھائی بھی زیادتی کر رہا ہے اور دینے والی بھی زیادتی کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اب دیکھیں گورنمنٹ نے جی اس چونکہ بیسک لا ہے, اب ویمن رائٹس پہ کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وراثت کا حصہ دیا جائے, حصہ دیا جائے اور اس کو انشور کیا جائے کہ کسی طرح عورت محروم نہ ہو سکے, فیمیل بیٹی نہ محروم ہو سکے. تو اس کے لیے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کر سکتا تھا انہوں نے اس حد تک یہ کیا کہ جس وقت وراثت کا انتقال درج ہوگا تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی آگے گفٹ کا, ہبہ کا انتقال بہن کی طرف سے بھائیوں کے حق میں درج ہو جاتا. محرومی کی 2 صورتیں بنتی تھیں, ایک تو شجرہ میں شوئی نہ کیا جائے کہ بیٹیاں ہیں یا نہیں ہیں, تو جب یہ ایسا حربے جب بعد میں کیس عدالتوں میں گئے اور وہ ثابت ہو گیا کہ بیٹیاں موجود ہیں تو وہ پھر کیسز خلاف ہوئے. تو اب دوسرا حصہ انہوں نے کہ بیٹی موجود ہے حصہ دے دو, مگر اس سے ساتھ ہی ہبہ کا انتقال کروا لو, تو ساتھ اسی وقت وراثت ہو رہی ہے اور ساتھ ہی گفٹ بھائیوں کے نام ہو رہا ہے. اب بورڈ آف ریونیو نے اس میں یہ انسٹرکشن جاری کی کہ جب انتقال وراثت ہو جائے تو فیمیل کی طرف سے اپنے بھائیوں کے حق میں سیل یا گفٹ کی صورت میں انتقال مزید 40 دن تک درج نہ کیا جائے.
اب وہ اگر 40 دن گزر جاتے ہیں وہ فرق نہیں پڑا ویسے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، لیکن وہ چونکہ اس وقت تک اپنا وہ پیار محبت وہ سارا کوئی قائم رکھتے ہیں، سیٹ اسائڈ، اور اس کے بعد جب وہ کروا دیتی ہیں تو آگے جو ہمارے پریکٹس میں جو ہمارے نوٹس میں آیا ہے، تو یہ جھگڑے کب پھر شروع سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ 15-20 سال کے وقفے کے وہ بعد آتے ہیں. کیونکہ اب ہم اسٹریل کا آخری کویشچن ہے، اسٹریل کا آخری کویشچن جو ابھی آپ کہنے لگے تھے. دیکھیں اب بہن نے کر دیا یا نہ کیا، نہ کیا، اب بہن جو ہے وہ ماں بھی ہے، ماں ہے وہ بچوں کی، اب اس کے بچے ہو گئے ہیں 15-20 سال کے. اب جو اس کے بچے ہیں ان کو اپنے ماموں کے ساتھ کوئی رغبت نہیں، کوئی وہ رغبت بھی تو ہو بھی سے. اب یہ سب سے بڑے کیسز ادھر بڑھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے نانا نانی کی پراپرٹی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب سے میرا کویشچن یہ ہے کہ چاہے اس نے ہبہ کیا ہو ماں نے، بہن نے، یا نہ کیا ہو، بچے جب یہ سوٹ کرتے ہیں کیس تو وہ جیت جاتے ہیں. ایسا ہی ٹرینڈ چل رہا ہے. میں نے پہلے بھی جو بات کی اس میں یہ ہوا ہے کہ جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے نا تو بہت سے ایونچولیٹیز ہوتی ہیں کہ ان کے رشتے ہو جاتے ہیں آپس میں. جب رشتے ہو گئے تو اس میں گڑبڑ بھی ہوتی ہے، کہیں طلاق ہو گئی، کہیں بہو کو طلاق ہو گئی، کہیں بیٹے نے طلاق دے دی، بھائی کے ساتھ رشتہ تھا مگر طلاق ہو گئی. تو ایسی صورت میں پھر وہ کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ ہمارا زمین کیوں دی تھی بھائیوں کو، اب اس کو چیلنج کرو. پھر وہ چیلنج کرواتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب نہ بھی رشتے ہوں، ان کی کہیں اور فیملی میں شادی ہو جائے، ان کا اپنے ریسورسز ہوتے ہوں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ 10 کروڑ کی 5 کروڑ کی پراپرٹی تھی، ہماری ماں نے لکھ کر دی تھی، جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ ماں کو پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو پھر وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. انہوں نے کیا ہو فراڈ یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں جب چیلنج ہوتا ہے تو وہ جو میوٹیشن ہوتے ہیں وہ نارملی 90% جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر وہ سیٹسفائڈ ہو جاتے ہیں. اب لاسٹ کویشچن ہے اس کا، کیونکہ ہم نے اس کو اب کمپلیٹ کرنا ہے. بہت سی جگہوں پہ سمبولیکلی قرآن سے شادی کا کانسیپٹ ہے. دوسرا کانسیپٹ ہے اگر بیٹی کی بہن کی شادی نہیں ہوتی تبھی بھی تو اس کو پراپرٹی ملنی چاہیے نا. نہیں، شادی دیکھیں وہ 1 سال کی ہو یا وہ جوان ہو، یہاں تک کہ قرآن مجید نے تو اس کو تحفظ دیا ہے جو ماں کے پیٹ میں رحم میں جو بچہ ہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، تب تک مرنے والے کی اگر وائف پریگننٹ ہے، پریگنینسی میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ فوت ہو گیا تو اس کی وراثت کا انتقال روکا گیا ہے، تقسیم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ڈیلیوری نہیں ہوگی اور اس کا ڈٹرمینیشن ہوگا کہ یہ میل ہے فیمیل اور اس کا شیئر کیا بنتا ہے. تو اسلام نے تو اس کا بھی تحفظ کیا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا مگر پیٹ میں ہے. تو ایسی صورت میں تو کسی کی محرومی بھی نہیں بنتی. چلے اب آخری کویشچن ہے، فیمنسٹ کی طرف سے یہ بہت زیادہ اعتراض آتے ہیں کہ جی بیٹے کو 1/2 جی اور بیٹی کو اس کا آدھا نصف، تو یہ انفیئر ہے. نہیں دیکھیں، اب یہ تو اللہ پاک نے اسی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ جو آپ کے حقدار ہیں کل کو آپ کے حق میں بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے ہماری ڈسکشن اس پر ہے کہ اللہ اور رسول نے جو دیا ہے وراثت وہ کیا ہے. اب اس پر ہماری بحث کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے صحیح، یہ بحث نہیں ہے اس میں. میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے. دیکھیں حق مہر کون دیتا ہے؟ ہسبینڈ. مرد دیتا ہے. ہاں مرد دیتا ہے. عورت تو نہیں دیتی. عورت نہیں دیتی. ٹھیک ہے. بریڈ ونر کون ہے؟ نہیں دیکھیں وہ سارا وہ نہیں، اگر آپ ایک پیٹریارکیکل سسٹم میں اگر آپ پوری اکانومی میں لے کے آئیں تو اکنامکلی فیڈ تو مرد نے کرنا ہے. اسلام نے اس پر کافی سارے جو علماء نے اس پر جو جوابات دیے ہیں. یہ کویشچن بہت پرانا ہے، اٹھتا ہے کہ یہ فیمیل کے ساتھ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے کہ یہ غلط ہے. آپ کا بنیادی مقصد یہی ہے. جی یہ کویشچن آتا ہے بہت زیادہ. اب فیمیل دیکھیں اگر وہ بیٹی ہے تو وہ باپ سے شیئر لے رہی ہے، اور جب وہ شادی ہو کر دوسری فیملی میں چلی گئی ہے تو وہ وہاں بھی وہ شیئر اپنا ہسبینڈ سے وہ اپنا شیئر لے رہی ہے. اس کی محرومی ادھر کا حصہ جو ادھر ہسبینڈ ہے اس کو وہ حصہ مل رہا ہے، جو فیمیل ہے اس کو بھی ادھر سے حصہ مل رہا ہے. تو اس کی محرومی کہیں بنتی نہیں ہے، وہ اس کا وہ خاص طور پہ جب مرد بریڈ ونر ہے اس وقت تو بالکل نہیں بنتی. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری اٹ واز پلیجر ٹو ٹاک یو. آج ہم نے جنرل وے میں انہیریٹنس اور اس کے جو موضوع تھا اس کے اوپر بات کی. اس کے بعد ہمیں ایک انہیریٹنس کے اوپر ایک اسپیسیفک ٹیکنیکل اور ایک ایکڈیمک جو ہم نے ریسرچز کیے ہیں
اس کے اوپر آپ کے ساتھ وہ سیریز کے پروگرامز لے کے آئیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور موسٹ امپورٹنٹلی آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو جو ہمارا یہ یوٹیوب پہ جب یہ ویڈیو لگے گی اس کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔